العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین. باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر. یہ باب بھی پچھلے باب سے اپنی روح اور مزاج کے اعتبار سے مل رہا ہے. دونوں باب قریب المعنی ہے. پچھلے باب میں یہ بات تھی کہ خود عورت اپنا رشتہ کسی مرد نیک رشتے کے سامنے، نیک مرد کے سامنے ڈالتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. آج اسی کے قریب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا، اور اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آدمی جس خاتون کا ذمہ دار ہے اس کا رشتہ اگر کسی اہل خیر کے سامنے رکھتا ہے، یعنی کسی اچھے مرد کے سامنے جو صالح رشتہ ہے، صاحب خیر رشتہ ہے، تو ایسے رشتے خیر کے سامنے خود اپنی لڑکی، اپنی بہن کا رشتہ ڈالنا کچھ حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اس مسئلے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی روایت پیش کی ہے جس کا میں پہلے آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں، بتلا دیتا ہوں، پھر عبارت ملا لی جائے گی. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. وہ اپنے والد کی ایک بات پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میری بہن حفصہ، ان کی پہلے شادی ہوئی تھی خنیس ابن حذافہ سہمی سے. ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. تو اب میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو میری بہن کی دوسری شادی کی فکر ہوئی کہ کہیں رشتہ کر دیا جاوے. اس کے لیے حضرت عمر نے سب سے پہلے بات کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے خود پیش کیا کہ میری بیٹی حفصہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، عثمان میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا سأنظر فی امری، میں غور کر کے پھر بعد میں بتاتا ہوں. چند دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ اس وقت مجھے ابھی کسی نکاح جدید کا ارادہ نہیں ہے، یعنی نفی میں جواب دے دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا اب کس سے کہوں، تو ایک ان سے بھی زیادہ بڑی شخصیت سامنے آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا کہ بھئی میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں. صدیق اکبر کچھ نہ بولے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تو اتنا بولے تھے کہ میں چند دن میں غور کر کے بتاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے زبان ہی نہیں کھولی. فلم یرجع الی شیء، کوئی جواب نہیں دیا. ان کی بے معنی خاموشی سے مجھے تکلیف ہوئی، حالانکہ بے معنی نہیں تھی، بظاہر بے معنی تھی. پھر کچھ وقت گزرا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عمر کی تو خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، جہاں تک حضرت عمر کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، عمر شاید آپ کو میرے رویے سے تکلیف ہوئی ہوگی اور آپ یقیناً ناراض ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے میرے سامنے ایک بات رکھی اور میں نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا، یقیناً مجھے غصہ آیا تھا کہ عثمان سے کہا تو عثمان نے ایک بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی، آپ تو کچھ بولے ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اصل میں مجبور تھا، زبان کھولوں تو کیا بولوں۔ مجبوری یہ تھی کہ آپ نے جب مجھے پیغام دیا تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میں صرف ایک راز کی حیثیت سے اس کو جانتا تھا، اس کے افشا کا بھی ابھی میں مجاز نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر میں بول دیتا تو وقت سے پہلے راز کھل جاتا۔ اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ اگر کسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا اور نفی میں جواب دے دیا تو میں خود حفصہ سے شادی کر لوں گا۔ تو اب میں نہ تو یہ کہہ پا رہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، نہ یہ کہہ پا رہا تھا کہ میں کروں گا۔ میں کیسے کرتا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مجھے معلوم تھا، اور میں یہ کیسے کہتا کہ میرا ارادہ نہیں ہے جبکہ میرا ارادہ تھا۔ میں کیسے کہتا کہ میں نہیں کروں گا جبکہ میرا ارادہ تھا۔ اس لیے میری خاموشی میں میری مجبوری تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس طرح سے کیا، اور 2 جگہوں پر رشتہ خود ہی پیش کیا۔ یہی اس روایت کے یہاں لانے کا مقصد ہے۔ اسی سے اخذ کر کے عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر۔ اب روایت آپ ملا لیجئے، خلاصہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا۔ بہی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انه سمع عبد اللہ بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافہ السہمی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے اس وقت جب کہ حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئی خنیس ابن حذافہ سہمی سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو اس وقت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت عثمان ابن عفان کے پاس، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَتُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فقال عمر بن الخطاب اتیت عثمان بن عفان فعرضت علیہ حفصة، میں نے عثمان کے سامنے حفصہ کا پیغام رکھا، فقال سأنظر فی امری، میں غور کروں گا اپنے سلسلے میں، فلبثت لیالی ثم لقینی فقال قد بدا لی الا اتزوج یومی ھذا، چند دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے کہا، یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عثمان نے کہا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ابھی آج کل مجھے کوئی نئی شادی نہیں کرنی ہے، اللہ اتزوج یومی ھذا، قال عمر
فلقیت ابا بکر صدیق، پھر میں ابو بکر صدیق سے ملا، میں نے ان سے بھی یہی بات کہی، ان شئت زوجتک حفصة بنت عمر، آپ اگر پسند کریں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی آپ سے شادی کر دوں۔ فصمت ابو بکر چپ رہے، فلم یرجع الی شیئا، ایک بات بھی نہ بولے، وکنت اوجد علیہ منی علی عثمان، ایک بات بھی نہیں بولے تو میں عثمان سے زیادہ ان کی وجہ سے اپنی طبیعت میں غم محسوس کرنے والا ہو گیا۔ یعنی حضرت عثمان سے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن میری ایک مراد پوری نہیں ہوئی تو طبعی طور پر افسوس تو ضرور ہوا ہوگا۔ کہنے لگے کہ ان کے رویے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ فلبثت لیالی ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها، پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑے دن ٹھہرا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفصہ کو پیغام دیا، پھر میں نے آپ سے حفصہ کی شادی کر دی۔ اب مجھ سے ابو بکر صدیق ملے، ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها ایاه فلقینی ابو بکر فقال لعلک وجدت علی حین ارست علی حفصة فلم ارجع الیک شیئا، ابو بکر ملے تو کہنے لگے عمر یقیناً تم کو میرے اوپر غصہ آیا ہوگا جب تم نے حفصہ کو میرے سامنے پیش کیا، یعنی ان کا پیغام دیا اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ قال عمر نے کہا قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال ابو بکر فإنه لم يمنعني ان ارجع الیک فيما عرضت علی، ابو بکر نے کہا مجھ کو تمہاری پیش کردہ بات کے سلسلے میں بولنے سے صرف اس بات نے روکا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی کنت قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ فلم اکن لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کروں، ہاں یہ تھا کہ وَلَوْ تَرَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَبِلْتُهَا، اگر آپ چھوڑ دیتے اور نہ رشتہ کرتے قبلتها تو میں کر لیتا۔ حاصل آپ کو بتلایا جا چکا اور ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی واضح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراق بن مالك ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قد تحدثنا انك ناكح درة بنت ابي سلمة، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی ام سلمہ لو لم انکح ام سلمہ ما حلت لی ان اباہا اخی من الرضاعہ۔ یہ روایت 2-3 مرتبہ آ چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے، کہیں مختصر ہے کہیں کچھ طویل ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ نے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے نکاح میں اس کو شامل کر لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہاں تو مختصر روایت ہے،
پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس سے کچھ طویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہاری بہن ہے، اس کو کیسے میرے نکاح میں دے سکتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جمع بین الاختین منع ہے، تو انہوں نے یہ کہا، یہ سوچا کہ دو بہنوں کو جمع کرنے کی جو ممانعت ہے تو اصل تو اس وجہ سے ہے کہ دونوں کے درمیان تعلقات میں کمی آ جائے گی، محبتیں بٹ جائیں گی، تو رشتہ داری کمزور ہو جائے گی جو دو بہنوں کے بیچ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر میرے ساتھ تو اور بھی سوکنے ہیں نا، تو جب اور بھی میرے ساتھ سوکنے ہیں تو میری بہن ہی رہے گی، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو پہلے نفی کر دی، کہا دو بہنیں ایک ساتھ میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ میں نے ایک بات سنی ہے کہ ام سلمہ آپ کے نکاح میں ہیں، یعنی ابو سلمہ کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ابو سلمہ کی بیٹی درہ، پھر سے سنیں کہ ام حبیبہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ ام سلمہ آپ کے نکاح میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا درہ سے نکاح کے تعلق سے جو تم نے سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ درہ بنت ابی سلمہ وہ میرے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ام سلمہ میرے نکاح میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرے نکاح میں وہ نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابو سلمہ کی بیٹی ہے اور ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ مجھ کو اور ابو سلمہ کو صہیبہ نے دودھ پلایا تو رضائی بھائی ہم ہوئے، تو وہ درہ میری رضائی بھتیجی بنی، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے تو رضائی بھتیجی بنی، اور رضائی بھتیجی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ام سلمہ میرے پاس ہے تو یہ خود ایک معنی ہے، یہ نہ بھی ہوتی تب بھی رضائی بھتیجی سے نکاح صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت سے بھی مقصود یہی ہے کہ اپنی بیٹی کو، بہن کو کسی اچھے رشتے میں پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ام حبیبہ جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں اپنی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گو کہ ایک معنی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکا، اسی کو یہاں کہا گیا۔ بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن عراق بن مالک ان زینب ابنت ابی سلمۃ اخبرته ان ام حبیبۃ قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قد تحدثنا انک ناکح درۃ بنت ابی سلمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی ام سلمہ لو لم انکح ام سلمہ ما حلت لی، میں کیا ام سلمہ کے ہوتے ہوئے شادی کروں گا؟ ارے اگر میں ام سلمہ کو اپنی شادی میں نہ لایا ہوتا، اس سے نکاح نہ کیا ہوتا، پھر بھی ما حلت لی، میرے لیے یہ درہ بنت ابی سلمہ حلال نہیں۔ ان اباہا اخی من الرضاعہ، اس کا باپ تو میرا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے عنوان لگایا تھا، دیکھیے، ارض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، آدمی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو صاحب خیر، صاحب تقوی، صالح رشتے کے سامنے، صالح شخص کے سامنے پیش کر سکتا ہے شادی کے لیے۔ اس میں پہلا قصہ تو
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتلایا گیا، اور دوسرا قضیہ حضرت ام حبیبہ کی بہن کا تھا جس کا اختصاراً ذکر ہوا۔ اس سے پہلے یہ روایت تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.